घंटे का रोजा है, 12 घंटा, 12.5 घंटा और 11 का 12.5 घंटे का रोजा होगा नौजवानों, और तुम छोड़ दो। देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान, और रोजेदारों के लिए खास वो जन्नत वो दरवाजा है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, कहाँ है वो रोजेदार जिन्होंने मेरी वजह से, मेरे खौफ से, मेरी मोहब्बत से खाने की चीजों को हाथ नहीं लगाया, पानी को हाथ नहीं लगाया, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला इसका इनाम अता फरमाया। इंशाल्लाह रखेंगे रोजा। कितने रोजा रखेंगे? याद है? नहीं तो कितना आदमी 29 में चांद निकालने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को, नौजवानों को, अल्लाह बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों, अल्लाह हम सब को पाबंदी के साथ आने वाला जो महीना है, इस महीने की कद्र करने की, इकराम करने की, एहतराम करने की पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोजा रखने की और तरावी की नमाज इबादत करने की हम सबको तौफीक और अता फरमा दे। आमीन बोला आमीन आमीन। कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत से लोग होंगे सोचते होंगे कि कुर्बान जाइए, काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते तो मेरे सर पर भी ताज पहनाया जाता। माँ को भी ताज पहनाएगा अल्लाह, बाप को पहनाएगा। और सुनो मुसलमानों, सुनो, बच्चे को आपने अंग्रेजी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, और लंदन, अमेरिका सारी डिग्रियां दे दी। सुनो और कुर्बान जाओ, ये बेटा कल कयामत के दिन देखकर आपसे भागेगा, भाई को देखकर भागेगा, दोस्त को देखकर भागेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है वो बेटा बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा। कहाँ मेरा बाप? अल्लाह के सामने खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, मैं हाफिज हूँ, ये मेरा बाप। अल्लाह ताज पहनाएगा, इज्जत का ताज पहनाएगा बाप को, माँ को सुल्तानी ताज पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। मैंने मदरसात पढ़े की है वे, मैंने मदरसात पढ़ गए, हाफिज बन गए, मौलवी बन गए, चंदा कर गए, खा गए। मदरसा नहीं होना चाहिए। अरे मदरसा होना चाहिए नहीं चाहिए? मदरसा क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि मदरसे ये हमारे दीनी किले हैं। मदरसा होगा, बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, मुफ्ती होगा, ताकि जब हमारी मौत हो जनाजा पढ़ने वाला कोई होना चाहिए ना। अब मदरसा बंद करे, देखो मदरसा नहीं मदरसा नहीं चल गया की खोल बोले कॉलेज खोलूं, स्कूल खोलूं, और कुर्बान जाओ, मदरसा मत बनाओ। ओ हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? योगी। जनाजा कौन पढ़ाएगा? मुसलमानों, नौजवानों। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मैं कहता हूँ, ओ मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। हिजरत फरमा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। एक कोने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की बुनियाद रखी। पढ़ने वाले कौन थे? सहाबा थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली मुर्तजा थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर आदमी को कुरान पढ़ना चाहिए, हर आदमी। अल मुख्तसर उतना वक्त है नहीं, हमारे अकाबिरीन उलमा इकराम आए, इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे, बयान को सुनिएगा। ये कुरान सिफारिश भी करेगा अपने पढ़ने वालों की, अपने कारी की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ये कुरान सिफारिश ही बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बच्चों की दस्तारबंदी है? 5 बच्चों की दस्तारबंदी है। आप सोचते होंगे काश मोरो बेटा हाफिज बन लेता तो अल्लाह हमको भी ताज पहना था, जन्नत में दाखिल कर देता। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। उलमा फरमाते हैं जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। कितने लोग जन्नत जाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सब जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के महबूब का घर है, कुर्बान जाओ। मदरसे में बहुत सारे काम हैं। लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना।
اللہ کہتا ہے کہ ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے، پھر میرا اللہ پہاڑ بنا کر اسے واپس کر دے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، بڑے بڑے زمیندار یہاں پر بیٹھے ہو، سنو ایک بات یاد رکھو، مرنے کے بعد پتہ نہیں بیٹا مجھے یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، کچھ ایسا عمل کر کے مر جاؤ، قربان جاؤ، آپ قبر میں رہو گے، یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 5 بچوں کی دستار بندی ہے، 5 آدمی کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، ابھی بہت سارا کام مدرسے میں باقی ہے۔ مسلمانوں، یہ زمین یہی رہ جائے گی۔ اچھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ نے پوچھا عائشہ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ قربان جاؤ، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہے کہ وہ کہیں سے ہدیہ آیا تھا، میں نے 3 حصہ صدقہ کر دیا ہے، تھوڑی سی باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، یہ جو جس کو تم باقی کہہ رہی ہو یہ باقی نہیں ہے، جو تم نے صدقہ کر دیا وہ باقی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ ارے بولو بھائی، سمجھ رہے نا؟ جیسے میرے پاکٹ میں 100 روپیہ ہے، میرے پاکٹ میں 100 روپے ہے، میں نے 100 روپے میں سے 40 روپے کسی حاجت مند ضرورت مند اللہ کے راستے میں نے خرچ کر دیے، میرے پاس کتنے بچے؟ ارے بولو بھائی، 60 بچے۔ یہ بچے نہیں، یہ 60 بچے نہیں، بچے تو وہ 40 جو اللہ کے یہاں بینک میں جمع ہو گیا وہ باقی ہے، یہ 60 کو بھی سنتا ہے ہم خرچہ کریں گے۔ نہیں سمجھے نا؟ باقی کون ہے؟ وہ جو بھیج دیے وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا، یہ تو خرچ ہوگا۔ اپنے مال کو اللہ کے بینک میں جمع کرنے والے اس مجمع کے اندر میں 10 آدمی جلدی سے انشاءاللہ کھڑے ہو جائیے، اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے، الحمدللہ دادا دادی نانا نانی کی سال و ثواب کی نیت سے، دیکھیے میں 10,000 مانگوں گا، آپ سے زیادہ نہیں۔ پیاری حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا مال ہے؟ کہا کہ ہاں مال ہے۔ بولا اپنے مال کو آگے بھیجو، مال کو وہاں بھیجو، مال جہاں ہوگا دل وہاں جانے کو کرے گا۔ اپنے مال کو آخرت کے لیے بھیجو، اللہ کے بینک میں جمع کرو، پھر تمہیں موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ اس لیے مسلمانوں اور قربان جاؤ، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ زمین یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، اور قربان جاؤ ہمیں تو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے بہتر عقل مند انسان وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے لیے کچھ وہاں پر جمع کر۔ 5 آدمی تیار ہوئیے نا، جلدی سے کھڑا ہوئیے نا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ زمین نہیں، ہم کو زمین نہیں چاہیے، زمین آپ کو مبارک ہو، سونا آپ ہی لے جائیے، چاندی آپ ہی رکھیے، صرف 10 بچے اللہ کے قرآن پڑھتے رہیں گے، اے مسلمانوں اللہ تیرے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا ماشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھو، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، سب تو یہی رہ جائیں گے۔ آپ کا وقت آئے گا وہ تو جانا پڑے گا الحمدللہ، سب کو جانا ہے، کہ جب وقت متعین ہے، مقرر ہے، وہ تو جانا ہی ہوگا۔ لیکن قربان جائیے، بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو یہاں رہ کر آخرت کے لیے کچھ کر لے، الحمدللہ کچھ جمع کر لے۔ اور مسلمانوں، شیطان آپ کو روکے گا، شیطان مال کی محبت ڈالے گا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، میرا اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ہمارے حضرت کھڑے ہیں، دیکھیے بہت جلدی بیٹھ گیا کہ کھڑا ہونا خطرہ ہے، جلدی بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ دھیان نہیں تھا تیرے دینے سے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے
تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر خطائیں یاد کر کے ہم آج آنسو بہاتے ہیں تو رحمت کا بہا دریا الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے ہم جہاں سے آئے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے بس وہی تو جانا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے کہاں سے آئے جنت سے کہاں سے آئے کہاں جانا ہے بولتا ہے کھیت میں جانا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں پہ جانا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں پہ جانا ہے بس وہیں پہ جانا ہے موت رب کی مرضی ہے عرض کو بہانا ہے موت رب کی مرضی ہے عرض کو بہانا ہے یہ تو بس خدا جانے ہم کو کچھ نہیں معلوم ہم کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس خدا کچھ نہیں معلوم ہم کو کچھ نہیں معلوم کیا کس کو کس کے کاندھے پر کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے کب یہاں سے جانا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہی تو جانا ہے بس وہی تو جانا ہے ماشاءاللہ جائے بھائی